اللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد بحث جو کر رہے تھے عقد فضولی معاطاتی کے حوالے سے تو مصنف نے کیا فرمایا تھا؟ معاطات بھی اگر فضولی تو انجام پائے تو یہ بھی صحیح ہے جس طرح عقد فضولی صحیح ہے مالک کی اجازت کی صورت میں، لیکن اس کے مقابلے میں یہاں پر اشکال کیا تھا؟ صاحب مقابض نے اس کے اوپر صاحب مقابض اشکال کس حوالے سے کیا تھا؟ اس حوالے سے کیا تھا کہ دیکھو معاطات کے اندر کیا شرط ہے؟ ترازی شرط ہے، ٹھیک، اور دوسرا معاطات کے اندر کیا شرط ہے؟ یعنی قبض و اقباح شرط ہے، اور تیسرا اس کے اندر قصد ملک و اباحہ شرط ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مالک سے ہو سکتا ہے، لیکن جو غیر مالک ہے معاطات یعنی فضولی کے اندر جو کیا ہے، فضولی میں وہ شخص غیر مالک ہے، فضولی کے اندر دینے والا اور لینے والا فرض کرے غیر مالک ہے تو یہ غیر مالک سے نہ اس میں تراضی ہو سکتا ہے، کیونکہ غیر مالک کے مال پر علیحدہ نہیں پر تراضی کا معنی نہیں رکھتا، اور نہ اس کے اندر تقابض ہو سکتا ہے کسی غیر کے مال پر، کیونکہ تقابض کے لیے کیا شرط ہے؟ مالک ہونا چاہیے، اور نہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، یعنی فقط بغیر تراضی کے یا قصد ملک کے والا تقابض فائدہ مند نہیں ہے، میں قصد ملک کو تراضی ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صاحب مقابض نے شہید ثانی کا بھی ایک قول ذکر کیا تھا کہ شہید ثانی نے کیا فرمایا تھا؟ کیونکہ مالک کے اندر تراضی کے لیے کیا چاہیے؟ مالک چاہیے، غیر مالک سے تراضی نہیں ہو سکتا ہے، اور غیر مالک سے قصد ملک و اباحہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر کچھ مالک نہ ہو تو اس غیر مالک سے کسی غیر کے مال کے لینے دینے پر کیا ہو سکتا ہے؟ قصد ملک نہیں ہو سکتا ہے، ملکیت قصد نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی تائید کے لیے انہوں نے کیا لایا؟ شہید ثانی کا قول لایا۔ شہید ثانی نے کیا فرمایا کہ فضولی اور مکرہ دونوں کے اندر مدلول کا قصد نہیں ہوتا ہے۔ شہید ثانی نے کیا فرمایا تھا؟ فضولی اور مکرہ کو ایک جیسا قرار دیا تھا۔ مکرہ کسے کہتے ہیں؟ مکرہ اسے کہتے ہیں جس کو مجبور کیا جائے معاملہ کرنے پر، اس کو ڈنڈے کے زور پہ اسے معاملہ کرائے مثلا، اور وہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی بے کر اپنے مال کو فروخت کریں، تو اس میں کیا ہے؟ اب یہ بندہ اکراہ رکھتا ہے، سرے سے دل سے اس کو آگے دینے میں پسند نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اجبار کی وجہ سے زبان سے لفظ تو ادا کرے گا، لیکن اس کو آگے نقل کرنے کا ارادہ رہے گا نہیں رہے گا۔ تو لہذا مکرہ کے اندر بھی مدلول کا قصد، مدلول کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ یعنی اس مال کو آگے نقل و انتقال کرنے کا جو ارادہ ہے وہ مکرہ کے اندر بھی نہیں ہے، اور یہی قصد مدلول فضولی کے اندر بھی نہیں ہے۔ فضولی کے اندر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فضولی مالک نہیں ہے۔ فضولی مالک نہیں ہے، وہ غیر کے مال کو آگے دوسرے کو دے رہا ہے، تو پھر غیر کے مال کو دوسرے کو دیتے وقت اس کے اندر مدلول کا قصد کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، یعنی اس مال کو دوسرے کی ملکیت میں منتقل کرنے کے ارادہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس مال کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن جب یہ بندہ غیر مالک ہے، وہ اس مال کا مالک ہی نہیں ہے، مال کسی اور کا دے رہا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ مدلول کا قصد نہیں ہو سکتا ہے، اس کو منتقل کرنے کا قصد نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر مدلول کا قصد کیا ہے؟ فضولی کے اندر بھی نہیں ہے، اور مدلول کا قصد مکرہ کے اندر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بنا پر یہ ثابت ہوا کہ مالک کے علاوہ دوسرا بندہ جو ہے قصد ملک نہیں کر سکتا ہے، مالک کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ قصد اباحہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو مصنف آج اس کا جواب دیتے ہیں، وما ذکرہ من الشہید الثانی، وما ذکرہ جو ذکر کیا، کس نے ذکر کیا؟ صاحب مقابض نے۔ صاحب مقابض نے ذکر کیا، کس کے قول کو ذکر کیا؟ من الشہید الثانی، شہید ثانی کے قول کو ذکر کیا تھا اپنے مطلب کی تائید کے لیے۔ صاحب مقابض نے اپنے دعویٰ کی تائید کے لیے شہید ثانی کا جو قول ذکر کیا تھا، کیا قول، کون سا قول ذکر کیا تھا؟ کہ مکرہ اور فضولی دونوں کے اندر مدلول کا قصد نہیں ہے، یہ کہا تھا۔ تو مصنف کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ لَا يُجْدِي فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، یہ ہمارے ما نحن فی میں فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارے ما نحن فی کیا ہے؟ معاطات جو فضولی ہے، جو فضولی معاطات فضولی تو انجام پایا ہے، یہ معاطات فضولی بھی کس کے مانند ہے؟ عقد فضولی کے مانند، یہ کہا تھا نا۔ اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معاطات فضولی کی بطلان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کس بات سے ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ شہید ثانی کے قول کی ضرورت سے،
آپ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے شہر ثانی کے قول کو لا کر اپنے مدعا ثابت نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مدعا اس وقت ثابت ہوگا کہ اگر ہم معاطات کے اندر یا عقد کے اندر مدلول کے قصد کو ضروری قرار دیں. اگر عقد کے اندر مدلول کے قصد کرنے کو شرط قرار دیں کہ جب تک نقل و ملکیت کا قصد نہ ہو عقد درست نہیں ہے، جب تک نقل ملکیت کا قصد نہ ہو نقل ملکیت نہیں ہو سکتا، اگر یہ کہے تو پھر آپ کی بات درست ہے. لیکن ہم عقد فضولی کے اندر سے پہلے کیا وعدہ تھا کہ عقد فضولی کے اندر ہی ہم نے کہا تھا کہ مدلول کا قصد شرط نہیں ہے. اگر عقد فضولی کے اندر عقد کرنے والا بندہ فقط لفظ کے معنی کا قصد کرے تو پھر یہی بات کافی ہے عقد کے صحیح ہونے کے لیے. اس کے بعد پھر مدلول کا قصد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات تب درست ہے آپ کی بات شہر ثانی کی بات کو یہاں لانا کہ اگر مدلول کو اگر ہم کیا کرا دیں اس کی صحت کے لیے شرط کرا دیں. لیکن جب یہ صحت کے لیے شرط ہی نہیں ہے تو پھر اس بات کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہذا ما ذکرہ من الشہد ثانی لا یجدی فی ما نحن فی، آپ نے جو شہد ثانی کے قول کو بطور تائید یہاں پہ لایا ہے یہ ہمارے ما نحن فی کے اندر فائدہ مند کیوں نہیں ہے؟ فإنا لا نعتبر فی فعل الفضول ازید من القصد الموجود فی قولہم، کیونکہ ہم ضروری نہیں سمجھتے فضولی کے فعل میں، یعنی کہ فضولی کا قول نہیں یہاں فعل ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے بات عقد فضولی میں نہیں ہے بلکہ معاطات فضولی میں ہے. تو یہ معاطات فضولی کا کیا ہے؟ فعل ہے، قول نہیں. تو اس معاطات فضولی کے اندر ہم معتبر نہیں سمجھتے، ہم ضروری نہیں سمجھتے ازید من القصد الموجود فی قولہ، کہ جو فضولی نے دل میں جو قصد کیا ہے، کیا قصد کیا ہے؟ وہی معنی کا، لفظ کے معنی کا قصد تو ہے نا اس نے. اس معاطات کو لینا دینا کرتے وقت جو لینا دینے کا قصد کیا نہیں کیا ہے؟ لینا دینے کا قصد تو کیا؟ لفظ کے معنی کہ ملکتکا کے اندر سے جو معنی حاصل ہو جاتا ہے اس معنی کو معاطات کیا ہے؟ معاطات فضولی کرنے والے نے دل میں قصد کیا ہے. یعنی کل بتا دیا کہ معاطات فضولی کرنے والا جب یہ معاطات کر رہا ہوتا ہے تو کیا قصد کرتا ہے؟ وہ وہی قصد کرتا ہے جو ملکتکا کے اندر سے حاصل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ وہی ملکتکا کے اندر جو معنی ہے وہی معنی کا قصد کرنا یہی بات کافی ہے معاطات کے صحیح ہونے کے لیے. اس کے بعد پھر اس کو ملکتکا کے مدلول کا قصد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حاجم لأن لا نعتبر في فعل الفضول ازید من القصد الموجود فی قولہ، یعنی کہ ہم فضولی کے فعل کے اندر معتبر نہیں سمجھتے اس شرط سے اضافہ جو قول فضولی کے اندر، یعنی بتائیں قول فضولی کے قول کے اندر جو قصد ہو جاتا ہے فضولی، فضولی کے دو قسم ہیں، ایک عقد فضولی ہے ایک معاطات فضولی ہے. عقد فضولی کیا ہے؟ وہاں پر فضولی کا قول ہے وہاں پر، اور معاطات فضولی میں کیا ہوتا ہے؟ فضولی کا فعل ہے. ٹھیک، تو وہاں پر قول فضولی میں عقد فضولی کے اندر ہم نے کیا ضروری قرار دیا ہے؟ فضولی کے عقد میں ہم نے کہا تھا کہ فقط لفظ کے معنی کا قصد ہونا کافی ہے، مدلول کا قصد کی ضرورت نہیں. اور پھر یہاں پر معاطات فضولی جو کہ فعل ہے، تو لہٰذا فعل کے اندر بھی ہم کیا کہیں گے؟ فعل کے اندر بھی ہم وہی کہیں گے کہ یہاں پر اس کے دل میں فقط وہی ملکتکا کے معنی کا جو قصد ہے تو وہی کافی ہے، اس کے علاوہ نقل انتقال اور اس کے مدلول کا الگ سے قصد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا ازید من القصد الموجود فی قول الفضولی، یعنی کہ قول فضولی کے اندر جو چیز معتبر ہے اس شرط سے ہٹ کر مدلول کا الگ سے قصد کرنے کو ہم فعل فضولی کے اندر ضروری نہیں سمجھتے. کیوں ضروری نہیں سمجھتے ہیں؟ لا نعتبر کی دلیل کیا ہے؟ لعدم الدلیل، کیونکہ اس کی ازید کے معتبر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی کیا کوئی ایسا دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ دلیل آ کے ہمیں کہیں کہ قول فضولی کے اندر تو معنی کا قصد کافی ہے لیکن فعل فضولی کے اندر فقط معنی کا قصد کافی نہیں ہے بلکہ مدلول کا بھی حتماً قصد ہونا چاہیے. یہ والا کوئی دلیل اگر نہیں کہے گا، وہ ایسا دلیل اس بات میں موجود جب دلیل نہیں ہے تو پھر وہی قصد کافی ہے، وہی معنی کا قصد کافی ہے، مدلول کا قصد کی ضرورت نہیں ہے. اب آتا ہے کوئی فرق نہیں. ولو ثبت، اگر فرض کرے، یہ فرضی مسئلہ ہے، لو ثبت، اگر فرض کرے کہ اگر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود ہو، کوئی دلیل ہمارے پاس موجود ہو اور اس دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو جائیں، کیا ثابت ہو جائیں؟ کہ فضولی کے اندر فقط معنی کا قصد کافی نہیں ہے
پھیل فضولی کے اندر، بلکہ مدلول کا بھی قصد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی دلیل کے ذریعے سے اگر پھیل فضولی کے اندر اگر یہ بات ثابت ہو جائے کسی دلیل سے، تو کیا ہونا چاہیے نتیجے میں لَثَبَتَ مِنْهُ اعتبار المقارنہ فی العقد الفضولی، تو نتیجے میں پھر اس دلیل سے فقط پھیل فضولی کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ قول فضولی کے اندر بھی مالک کی رضا کا مقارنت ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھانے رہا۔ اگر ہمیں کسی دلیل نے آ کے بتایا، کیا بتایا کہ فضولی کے پھیل کے اندر معنی کا قصد کافی نہیں ہے، بلکہ مدلول کا بھی قصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کرے کوئی ایسا دلیل ہمیں مل جائے تو نتیجے میں کیا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ مدلول کا قصد تو مالک کے علاوہ ہو نہیں سکتا ہے۔ دلیل نے کیا بتایا، فضولی کے پھیل کے اندر مدلول کا بھی قصد ہونا چاہیے، اور مدلول کا قصد کب ہو سکتا ہے، جب وہ مالک ہو، مالک نہ ہو تو مدلول کا قصد نہیں ہوگا۔ تو نتیجے میں کیا ہو جائے گا، پھر مقارنہ شرط ہو جائے گا کہ مالک کی رضا جب تک اس پھیل فضولی کے اندر نہ ہو وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ تو پھر فقط پھیل فضولی میں ثابت نہیں ہوگا، بلکہ نتیجے میں وہ قول فضولی میں بھی ثابت ہو جائے گی۔ جس طرح پھیل فضولی کے اندر مالک کی رضا ساتھ ہونا چاہیے، اسی طرح قول فضولی کے اندر بھی مالک کی رضا عقد کے ساتھ مقرون ہونا چاہیے۔ اگر عقد کے ساتھ مقرون نہ ہو تو اس صورت میں نہ عقد فضولی صحیح ہوگا نہ قول فضولی صحیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مدلول کا قصد اگر پھیل فضولی کے اندر ضروری ہے تو پھر قول فضولی کے اندر بھی ضروری ہوگا، اور مدلول کا قصد کب ہوگا، جب وہ مالک ہو۔ تو نتیجے میں پھر مالک کی رضا مقرون نہ ہو تو نہ پھیل فضولی صحیح ہونا چاہیے نہ قول فضولی صحیح ہونا چاہیے، ثابت ہو جائے گا۔ حاجم لو ثبت، اگر کوئی دلیل کے ذریعے سے اگر مدلول کا قصد کا معتبر ہونا ثابت ہو جائے تو پھر لَثَبَتَ مِنْهُ، پس اس دلیل سے ثابت کیا ہوگا، اس دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے گا کہ اعتبار المقارنہ فی العقد الفضولی، فقط قول فضولی پھیل فضولی نہیں، بلکہ عقد فضولی کے اندر بھی مالک کی رضا کا مقرون ہونا ثابت ہو جائے گا کہ جب تک مالک کی رضا مقرون نہ ہو پھر عقد فضولی بھی باطل ہوگا۔ فقط قول فضولی یعنی اب پھیل فضولی باطل نہیں ہوگا، بلکہ عقد فضولی بھی باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی ایسا دلیل ہے یا نہیں ہے، ایسا دلیل، کیونکہ اس کا مصنف نے کہا عدم دلیل، ہمارے پاس دلیل نہیں، کیونکہ اگر دلیل ہو تو پھر یہاں پر یہ ثابت ہونا تھا، لیکن ایسا دلیل موجود نہیں۔ پھر آگے ایک تعویل کرتا ہے، الا ان یقال، مگر ہم ایک تعویل یہاں پر ایک بات کہیں، یعنی کہ اگر ہم صاحب مقابض کی بات کو ماننا پڑے کہ صاحب مقابض کے نظر میں معطات فضولی باطل ہے نا، کیوں باطل ہے، کیونکہ اس کے اندر مدلول کا قصد نہیں ہے، ٹھیک۔ اگر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم ایک تعویل کریں، کیا تعویل کریں، یہ کہیں بولو الا ان یقال کہ ان مقتضى الدلیل ذلک، ہمارے پاس ایک دلیل عمومی دلیل ہے، خاص دلیل نہیں ہے، عمومی ادلہ ہیں، مثلا عمومی ادلہ سے مراد اوف العقود وغیرہ، تجارہ تراجن وغیرہ، احل اللہ البیع وغیرہ۔ تو ہم کہیں کہ ان تمام جو عمومی ادلے میں فقہی قانون، ایک فقہی قانون بنتا ہے، کیونکہ عمومی ادلے کے ذریعے سے کیا بنتا ہے، فقہی قوانین بنتا ہے۔ تو ہم کہیں کہ فقہی قوانین کا تقاضا تو کیا ہونا چاہیے، فقہی قوانین کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ مالک کی رضا کو مقرون ہونا چاہیے، چاہے وہ عقد فضولی ہو چاہے پھیل فضولی ہو۔ قانون کلی فقہ میں کیا ہونا چاہیے، فقہی قانون کے تحت چاہے وہ عقد فضولی ہو چاہے وہ پھیل فضولی ہو، جو بھی ہو اس کے اندر مالک کی رضا کو کیا ہونا چاہیے، قانوناً اس کو عقد کے ساتھ یا پھیل کے ساتھ مقرون ہونا چاہیے۔ تو یہ قانون کلی ہے، لیکن ہم نے عقد فضولی کے اندر مقرونیت کو شرط قرار نہیں دیا۔ کیوں شرط قرار نہیں؟ کیونکہ اس کے لیے دلیل خاص ہے، یعنی قاعدہ کلی کا تقاضا تو کیا ہے، ہم بے کے مسئلے میں قاعدہ کلی کا تقاضا یہ ہے کہ عقد فضولی ہو چاہے پھیل فضولی ہو، اور یہ کوئی بھی عقد ہو، اس عقد کے اندر مالک کی رضا کو کیا ہونا چاہیے، عقد کے ساتھ یا پھیل کے ساتھ مقرون ہونا چاہیے۔ لیکن عقد فضولی کے اندر مقرونیت کی شرطیت کو ہم نفی کیوں کیا، اس لیے نفی کیا کیونکہ وہاں پر دلیل خاص ہے، اور دلیل خاص کی وجہ سے ہم نے مقرونیت والی شرط کو عقد فضولی کے اندر سے نکالا، لیکن پھیل فضولی کے اندر وہ دلیل موجود نہیں ہے، تو لہذا نتیجے میں پھر وہ خود بخود قاعدے کے اندر رہ جائے گا۔ تو نتیجے میں کیا بنے گا، پھر عقد فضولی کے اندر مقرونیت کا شرط نہ ہونا، یہ کیا ہوا، خلاف قاعدہ ہوا نہیں ہوا، کیونکہ قاعدہ کیا تھا، مقرون ہونا قاعدہ تھا،
لیکن اگر ہم نے عقد فضولی کے اندر مقرونیت کی شرط کی نفی کرتا ہے تو یہ مقرونیت کی شرط کا نہ ہونا یہ اصل میں خلاف قاعدہ ہے. اور خلاف قاعدہ میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز خلاف قاعدہ ہو وہ اسی دلیل پر جس مورد میں دلیل ہے اسی مورد پر اکتفا کیا جاتا ہے، وہاں سے آگے تعدی نہیں کیا جاتا ہے. تو لہذا نتیجے میں دلیل کس بات پر ہے؟ دلیل فقط فعل فضولی کے حوالے سے موجود ہے، اور فقط اسی فعل فضولی میں ہم کہیں گے کہ وہاں پر مالک کی رضا کا مقرون ہونا شرط نہیں ہے. لیکن قول فضولی کیونکہ اس پر کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے، لہذا وہ خود اس کے قاعدے کے اندر رہ جائے گا. اور قاعدہ کیا ہے؟ مقرونیت. تو نظر ہے الا ان یقال، مگر ہم یہ کہیں کہ ان مقتضى الدلیل ذلك، دلیل سے مراد دلیل عامہ، دلیل عامہ اور عمومی دلیل کا تقاضا تو کیا ہے؟ ذالک اشتراط المقارنہ. عمومی ادلے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عقد کے اندر چاہے ہر فعل کے اندر جو فضولی کا کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی عمل، چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو، ان سب کے اندر دلیل کا تقاضا قاعدہ کلی کیا ہونا چاہے؟ مقارنت ہونا چاہے. مقارنت قاعدہ کلی کا تقاضا ہے. لیکن خرج عنہ، لیکن اس قاعدے سے، اس قانون سے خارج ہو گیا. کون خارج ہو گیا؟ یعنی خرج عنہ بدلیل، یعنی دلیل خاص کے ذریعے سے. یعنی دلیل عام کا تقاضا یہ ہے کہ مقارنت ہونا چاہیے. خرج عنہ، اور اس دلیل عام سے خارج ہوا. کیسے خارج ہوا؟ بدلیل، دلیل خاص کے ذریعے سے. ایک دلیل خاص نے آ کر قول فضولی کو یہاں سے نکالا. خرج عنہ بدلیل الخاص، دلیل خاص کے ذریعے سے نکال گیا. کیا نکال گیا؟ معاملۃ الفضولی، فضولی کا وہ معاملہ اس قانون سے نکل گیا. کون سا فضولی؟ اذا وقعت بالقول، جو کہ قول کے ذریعے، یعنی کہ اگر عقد فضولی، کہ جس عقد کو فضولی نے بیعتو یا شرعیتو کے ذریعے سے کیا تھا، یہ بیعتو و شرعیتو جو کہ معاملہ قولی ہے، یہ معاملہ قولی اس قانون سے نکل گیا. کس قانون سے نکل گیا؟ مقارنت والا قانون. کیونکہ قانون کلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر عقد کے اندر مقارنت ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے پاس دلیل خاص نے آ کر کیا کہا کہ فضولی کا جو قولی معاملہ ہے اس کے اندر مقارنت شرط نہیں ہے. اس وجہ سے وہ مورد کیا ہوا؟ اس قانون کلی کے اندر سے نکل گیا. اب باقی کیا رہا؟ فضولی نے فعلاً جو معاملہ کیا معاطات کی شکل میں، اس کے لیے دلیل خاص نہیں ہے نا. کیونکہ دلیل خاص نہیں ہے تو پھر وہ خود قانون کے اندر باقی رہ گیا، عموم کے اندر باقی رہ گیا. اور عموم کا تقاضا کیا ہے؟ مقارنت. تو نتیجے میں پھر فعل فضولی کے اندر مقارنت شرط ہو جائے گا قانون کے تحت، لیکن قول فضولی کے اندر مقارنت شرط نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ دلیل خاص کے ذریعے سے خارج ہوا. ٹھیک ہے نا؟ خرج عنہ بدلیل، اور دلیل کے ذریعے سے، دلیل خاص کے ذریعے سے خارج ہوا اس قانون کے اندر سے، اس عموم کے اندر سے. کیا خارج ہوا؟ معاملۃ الفضولی اذا وقعت بالقول، فضولی کا وہ معاملہ جو قولی تو اس نے انجام دیا ہے وہ دلیل خاص کے ذریعے سے خارج ہوا. باقی قانون معاطات کے اندر، معاطات اس قانون کے اندر باقی رہ گیا. تو یہ اگر اس طرح اگر ہم کہیں تو پھر صاحب مقابض کی بات ثابت ہو جائے گی. کیا ثابت ہو جائے گی؟ کہ عقد فضولی تو صحیح ہے لیکن معاطات فضولی باطل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مالک کی رضا کو مقارن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر مقارن نہیں ہوتا. ہاں جی. لیکن کیا یہ درست ہے یہ کہنا؟ الا یقال والا درست ہے. مصنف کیا فرماتے ہیں؟ لیکنک قد عرفت، لیکن آپ نے پہلے بھی جان لیا. پہلے کے ابحاث کے اندر کیا جانا ہے؟ ان عقد الفضولی لیس علی خلاف القاعدہ، کہ اگر عقد فضولی اگر اجازت کے تحت اگر صحیح ہے تو پھر وہ خلاف قاعدہ نہیں ہے. عقد فضولی اگر ہم نے کیا کہا؟ عقد فضولی میں مالک کی اجازت حاصل ہو جائے تو پھر وہ صحیح ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ عقد فضولی کے اندر پہلے مالک کی رضا تو مقرون نہیں ہے نا. عقد کرتے وقت مالک کی رضا مقرون نہیں ہے، بلکہ مالک کیا کہتا ہے؟ بعد میں اجازت دیتا ہے. اور بعد والا اجازت کی وجہ سے پہلے والا عقد فضولی کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن پھر بھی ہم نے پہلے کیا کہا کہ عقد فضولی کا مالک کی اجازت کی وجہ سے صحیح ہونا یہ خلاف قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ قانون اوف بالعقود کا تقاضا ہے، تجاران ترازن کا تقاضا ہے، احل اللہ بالعقود کا، احل اللہ بے کا تقاضا ہے. تو لہٰذا خلاف قاعدہ نہیں ہے. تو خلاف قاعدہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مطلب کہ قانوناً ہی مقارنت شرط نہیں. ایسا نہیں کہ قانوناً عدم مقارنت شرط ہو اور اس کے بعد پھر یہ فعل فضولی کیا ہو جائے؟ دلیل خاص کی وجہ سے خلاف قاعدہ بن جائیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح ہونا اور عدم مقارنت ہی قانون کے برابر ہیں. ہاں جی.
لیکنک عرفت ان عقد الفضولی لیس علی خلاف القاعدہ، لیکن ہم نے پہلے جان لیا کہ عقد فضولی اگر ہم نے صحیح قرار دیا ہے تو یہ خلاف قاعدہ سے قرار نہیں دیا ہے. ایسا نہیں کہ عام اصل میں عدم صحت ہو لیکن دلیل خاص کی وجہ سے وہاں سے وہ نکل گیا ہو. ہاں جی ایک بات آگے فرماتے ہیں. نعم ایک اور بات، یعنی صاحب مقابض کی بات کو درست کرنے کے لیے ایک اور تعویل، یعنی ایک قسم کا مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر، یعنی ایسے احتمالات کو سامنے لاتے ہیں کہ اگر ان احتمالات کو مد نظر رکھیں تو صاحب مقابض کی بات درست ہو سکتا ہے، لیکن یہ احتمالات فقط احتمال تو ہے لیکن حقیقت سے دور ہیں. تو ان میں سے ایک احتمال اور بیان ہو رہا ہے. دوسرا احتمال، نعم لو قلنا، اگر ہم یہ کہیں کس کے اندر، معاطات فضولی کے اندر، لو قلنا ان المعاطات لا يعتبر فيها قبض، اگر ہم یہ کہیں، کیونکہ ابھی پہلے تو ہم نے کیا کہا تھا، معاطات میں دارمدار کس کو قرار دیا تھا، قبض اقباض کو قرار دیا تھا کہ معاطات میں قبض اقباض معیار ہیں، تراضی اس کے تقابل سے کوئی ربط نہیں کہا تھا نا. لیکن یہاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، الٹا کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان المعاطات لا يعتبر فيها قبض، کہ معاطات کے وقوع پذیر ہونے کے لیے قبضہ شرط نہیں ہے کہ اس مال کو اس کے قبضے میں دے دے، اس کے قبضے سے مال کو لے لے، یہ ضروری نہیں ہے. ولو اتفق معها، اگرچہ اتفاقاً ایسا ہوتا ہے، اگرچہ اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ معاطات کے اندر قبض اقباض ہو جاتا ہے، لیکن خود معاطات کے صحت و عدم صحت کا دارمدار قبض اقباض پر نہیں ہے، یعنی کہ معاطات کی حقیقت اور اس کا وقوع پذیری تقابل سے کوئی ربط نہیں ہے. بلکہ معیار کیا ہے معاطات کے اندر، نقل ملکیت کا اصل سبب کیا ہے معاطات میں، بل سبب المستقل ہوا تراضی المالکین، اصل میں معاطات میں جو معیار ہے وہ کیا ہے، مالکین کی تراضی معیار ہے. یعنی بالفاظ معاطات ہم کسے کہیں گے، تقابل کو معاطات نہیں کہیں گے، اگرچہ تقابل اس کے اندر موجود ہے لیکن معاطات یعنی کیا، تراضی. ہم معاطات کو کس سے تعبیر کریں گے کہ معاطات سے مراد اور معاطات کی حقیقت دونوں مالکین کی تراضی ہے، اس کے ذریعے سے معاطات وجود میں آتا ہے، تقابل کے ذریعے سے معاطات وجود میں نہیں آتا ہے. بل سبب المستقل ہوا تراضی المالکین، بلکہ معاطات کے اندر نقل ملکیت کا جو سبب مستقل کیا ہے، دونوں مالکین کی رضامندی ہے. کس بات پر رضامندی، بملکیت کل منہما لمال صاحبی، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے مال کا مالک بنانے میں راضی ہوں. اب یہ میرا مال ہے، ٹھیک ہے نا، میں راضی ہوں کہ میں اس مال کو اپنی ملکیت سے اس کی ملکیت میں دے دیں. اب زید کو اپنے مال کے مالک بنانے پہ میں راضی ہوں، اور زید کس بات پہ راضی ہے، اپنے پیسے پہ مجھے مالک بنانے پہ راضی ہوں. تو لہٰذا معیار کو معاطات کا معیار یہ تراضی ہیں کہ دونوں مالکین اس بات پہ رضامندی ہو جائے کہ اپنے مال پر دوسرے کو کیا بنا دے، مالک. سبب المستقل ہوا تراضی المالکین بملکیت کل منہما، کہ ان میں سے ہر ایک کو مالک بنا دے، کس کے پر، لمال صاحب ہی، یعنی اپنے دوست کے مال پر. یعنی کہ میں راضی ہوں کہ میں اپنے دوست کے مال پر کا مالک بن جاؤں، اور میرا دوست راضی ہے کہ اس کے مال پر میں مالک بن جاؤں. یہ ہوتا ہے اصل میں معاطات. یا مطلقاً یعنی کہ چاہے وصول ہو یا نہ ہو، یعنی کہ دو صورت ہے نا، کہ جب ہم دونوں راضی ہو جاتا ہے کہ میرے مال پر وہ مالک بن جائے اور اس کے مال پر میں مالک بن جاؤں. پھر اب یہ تراضی دو صورتوں سے خالی نہیں، یا تو فقط ہمارا یہ معاملہ تراضی کی حد تک ہے لیکن ابھی مال ایک دوسرے کے ہاتھ میں پہنچا نہیں ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے. ایک طرف ہم دونوں تراضی بھی ہوا اور تراضی کے ساتھ تقابل بھی ہوا. اب یہاں پر یہ تراضی تارتاً یکون بالتقابل مع التقابل و تارتاً یکون تراضی بدون التقابل، دونوں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ معیار تراضی ہوا. اب کبھی تراضی کے ساتھ عملاً تقابل بھی ہے کہ میں نے اپنے مال اس کے ہاتھ میں دیا بھی ہے اور وہ مجھے بھی دیا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ فقط ہمارے معیار جو ہے تراضی کے حد تک ہم رہ رہے ہیں لیکن ابھی تک مال آگے پیچھے دوسرے کے ہاتھ میں پہنچا نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں ہم دو کا ہیں، یا تو ہم سبب مستقل مطلق تراضی کو قرار دیں چاہے تقابل ہو یا نہ ہو، ایک، او یا مطلقاً نہیں، او مع وصولہما او وصول احدہما، یا ایک کہ مطلق تراضی تو معاطات نہیں ہے، سبب مستقل نہیں ہے، بلکہ تراضی کے ساتھ ایک اور کام ہونا چاہیے کہ تراضی ہونے کے ساتھ ساتھ مال ایک دوسرے کے ہاتھ میں بھی پہنچ جائے، یا دونوں مال ایک دوسرے کے ہاتھ میں پہنچ جائے، او احدہما، یا کم سے کم ایک مال دوسرے کے ہاتھ میں پہنچ جائے. یہ معیار ہے. اگر اس رائے کو مانیں، کس رائے کو، کہ معاطات کا معیار تقابل نہیں ہے بلکہ معاطات میں جو معیار ہے وہ کیا ہے، تراضی ہے، تو اگر اس بات کو ماننے کی صورت میں کیا ہوگا پھر،
لم یعقل وقوعها من الفضول، پھر اس صورت میں پھر معاطات کا فضولی سے انجام پذیر ہونا یہ معقول نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ تراضی کس کی سے بات ہے؟ تراضی مالکین سے ہو سکتا ہے، لیکن جو غیر مالک ہو، جو کہ معاطات کے اندر فضولی ہے، فضولی کیا ہے؟ فضولی غیر مالک ہے نا، تو جو غیر مالک ہو اس کی طرف سے تراضی کا ہونا معقول نہیں ہے. تو نتیجے میں پھر یہ معاطات فضولی کیا ہو جائے گا؟ پھر صاحب مقابض کے قول کے تحت معاطات فضولی کیا ہونا چاہیے؟ باطل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس طرح سے پھر جب یہ پھر معاطات میں تراضی معیار قرار دیا ہم نے، تقابض کو معیار قرار نہیں دیا بلکہ فقط تراضی کو معیار قرار دیا. تو تراضی تو کس سے ہو سکتا ہے؟ فقط مالکین سے ہو سکتا ہے. پھر یہاں پر پھر فضولی کی حیثیت کیا رہے گا؟ اگر اس رائے کو ماننے کی صورت میں پھر فضولی کی حیثیت کیا رہے گا؟ جبکہ معیار کیا ہوا؟ مالکین ہوا، دار مدار تو مالکین معیار ہوا، پھر فضولی کی حیثیت کیا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں کہ نام الواقع من الفضولی ایصال المال، پھر فضولی درمیان میں فقط ایک واسطہ بن جائے گا. فضولی کیا بنے گا؟ درمیان میں مال کو دوسرے تک پہنچانے کا ذریعہ قرار پائے گا. یعنی کہ دار مدار اس معاملے میں تو کیا ہوا؟ طرفین کون ہیں؟ مالکین طرفین ہیں، لیکن فضولی درمیان میں کیا ہے؟ اس مال کو اس بندے تک پہنچانا اور اس مال کو یہاں، یعنی کہ اگر ہم دمان ترازی تو ہوا تھا، لیکن ایک دوسرے کے مال کو دوسرے کی ملکیت میں لے جانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ فضولی نے میرے ہاتھ سے مال کو لے کر دوسرے شخص کو دے دیا اور اس شخص سے پیسہ لے کر مجھے دے دیا، فقط درمیان میں واسطہ قرار پایا. ہاں جی. نام الواقع من الفضولی، پھر فضولی سے جو واقع ہوگا کیا ہوگا؟ ایصال المال، مال کو دوسرے تک پہنچانا یہ کام ہوگا. والمفروض، اور ہمارا فرض اس صورت میں یہ ہوگا، کس صورت میں؟ کہ اگر معاطات میں معیار تراضی کو قرار دینے کی صورت میں یہ معیار یہ ہوگا کہ ان الفضولی لا مدخل له فی المعاملہ، کہ خود فضولی کو معاملے میں کوئی دخل نہیں، یعنی کہ بات ہے یہ معاملے کا طرف نہیں ہے کہ عاقد قرار دے اس کو، یعنی کہ وہ عاقد کی حیثیت نہیں بنے گا. یہ فضولی ایک عاقد کی حیثیت نہیں بنے گا. عاقدین تو کون ہیں؟ خود مالکین ہیں، لیکن فضولی فقط کیا ہے؟ ایک واسطہ ہے. وَأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ بِالْمَعَامَلَةِ، فضولی کا معاملے میں کسی قسم کا کوئی دخالات نہیں ہے کہ وہ معاملے کا طرف قرار دیا جائے. فَإِذَا رَضِيَ الْمَالِكُ، بس اگر ایک مالک راضی ہو جائے، کس بات پر راضی ہو جائے؟ بِمَالِكِيَّةِ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ الْمَالِ، کہ اس شخص کے مالک بننے پہ راضی ہو جائے کہ جس تک یہ مال، یعنی میرا مال جس شخص کے ہاتھ میں پہنچا ہے میں اس کو مالک قرار دے دوں گا، یہ میں اس پہ راضی ہوں. یعنی کہ میرا یہ موبائل اب ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ میں دیا تھا، پھر میں کیا ہوا؟ میں راضی ہوا کہ میرا مال جو فلان میرے دوست کے ہاتھ میں پہنچا ہے اس کو مالک بنانے پر میں راضی ہوں، اس بات پہ راضی ہو جائے. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا پھر؟ اگرچہ مال کو لے جانے میں کردار تو اس شخص کا ہے، اس شخص نے مال کو میرے ہاتھ سے لے کر اس کو دیا ہے، لیکن یہ اس کا وہاں پر لے جانے کا معیار نہیں ہوا نا. معیار کیا ہوا؟ میرے رضامندی ہوا. یوں ہی میں اس بات پر راضی ہوگا کہ میرا موبائل کا مالک اس کو بنانے پہ میں راضی ہوں، پھر وہاں سے معاطات وجود میں آئے گا. اس سے پہلے اس کے لینا دینے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ معاطات نہیں ہے. اس کا پہلے لینا دینا یہ معاطات نہیں ہوا. معاطات کب ہوا؟ جب میں راضی ہوں. فرض کرے موبائل کو پہلے دن لیا تھا، یعنی کہ موبائل کا تقابض لینا دینے کا معاملہ ایک دن پہلے ہوا کہ ایک شخص نے موبائل کو میرے ہاتھ سے اس کو دے دیا اور اس کے ہاتھ سے پیسہ اس کو دے دیا. اب اس کا مالک تو میں ہوں، وہ نہیں ہے جو دینے والا بھی مالک نہیں، لینے والا مالک نہیں، بلکہ پیسے کا مالک اور شخص ہے اور موبائل کا مالک بھی ایک بندہ ہے، لیکن لینا دینا کسی اور بندے نے کیا ہے. لیکن دوسرے دن ان دونوں کا مالک راضی ہوا، دوسرا دن یا تیسرے دن مالک راضی ہوا کہ جس شخص کو فلان شخص نے میرا موبائل دیا ہے اس مالک کے مالک بنانے پہ میں راضی ہوں، اور پیسے کا مالک بھی راضی ہوا کہ جو پیسہ موبائل کے مقابلے میں اس کو دیا ہے اس پہ میں راضی ہوں. پھر معاطات کیا ہیں؟ یہ پہلا لینا دینا والا معاملات معاطات ہے یا جس دن یہ دونوں راضی ہوا والا معاطات ہے؟ اس قول کے تحت کون سا ہونا چاہیے معاطات؟ دوسرا والا معاطات ہے. پہلے والا تو فقط لینا دینا ہے، یہ تو معاطات نہیں ہے، بلکہ جس دن یہ دونوں مالکین راضی ہوں گے اس مالک کے مالک بنانے پہ تو پھر اس دن سے معاطات گویا کہ یہ معاطات ہیں. اصل پہلے والا معاطات، اب اس کی اجازت پہلے والے معاطات کے اوپر اجازت نہیں ہے، بلکہ خود ان کی اجازت ہی گویا قسم کا معاطات ہے. ان کا یہ راضی ہونا اور ان کا اجازت دینا حقیقت میں یہ والا معاطات ہیں. پہلے والے کوئی معاطات وجود میں آیا تھا اور اس کے اوپر میں اجازت دے رہا ہوں، یہ تو نہیں ہوگا. سمجھا نہیں رہا ہے؟ یہ ہوگا.
تو لہذا تحققت المعاتات من حین الرضا، تو بعد میں مالک اس لینا دینے پہ راضی ہو جائے تو پھر وہاں سے معاتات وجود میں آ جائے گا. جب یہ رضا حاصل ہوگا، رضا حاصل ہوتے ہی وہاں معاتات وجود میں آ جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ اِجَازَةُ لِمُعَاتَاتٍ سَابِقَةٍ، پھر اس کی اجازت کسی پہلے والے کسی معاتات کے اوپر اجازت شمار نہیں ہوگی. پہلے ایک معاتات وجود میں آیا تھا پھر میں اس کی اجازت دوں، ایسا نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہی رضامندی ہی معاتات ہوگی. تو کیا اس بات کو یہ تو ہم نے فرض کیا تھا کہ اگر ہم اس صورت کو معنی فرض کریں تو پھر یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے صاحب مقابل کی بات درست ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ فرض صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے. تو مصنف فرماتے ہیں لیکن الانصاف ھذا المعنی غیر مقصود للعلماء فی انواع المعاتات، لیکن جب ہم علماء کی عبارات کو دیکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ معاتات صحیح ہے، معاتات باطل ہے، معاتات مفید ملک ہے، معاتات مفید اباحہ ہے، ان عبارات میں جب یہ لوگ معاتات کی بات کرتے ہیں تو ان کی مراد معاتات سے مراد تراضی نہیں ہے. ابھی تو ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ معاتات میں لینا دینا تو معاتات نہیں ہے، بلکہ معاتات کیا ہے؟ مالکین کی تراضی ہے. جبکہ علماء کی عبارات سے کیا سمجھا رہا ہے؟ علماء کی عبارات میں جس معاتات کی بات کریں ان سے مراد معاتات سے مراد وہ لینا دینا والا پھیل ہے، نہ کہ مالکین کی تراضی ہے. سمجھا نہیں رہا ہے؟ لیکن الانصاف ان ھذا المعنی، یعنی کون سا معنی؟ ہم نے معاتات کے ابھی جو معنی کیا ہے کہ معاتات کا معیار تراضی المالکین ہیں، یہ والی جو معنی ہے غیر المقصود العلماء فی عنوان المعاتات، یہ علماء کا مقصود نہیں ہے کہ جو عنوان معاتات کے حوالے سے جو گفتگو کرے کہ معاتات مفید ملک ہے یا اباحہ وغیرہ، اس سے مراد یہ والا نہیں ہے. وَإِنَّمَا قَصْدُهُمْ إِلَى الْعَقْدِ الْفِعْلِي، بلکہ ان کی مراد معاتات سے مراد قصد فعلی ہے. تراضی تو دل میں ہوتا ہے نا، تراضی کیا ہے؟ تراضی قصد قلبی ہوتا ہے، فعلی نہیں ہے. جبکہ علماء کی معاتات سے مراد کیا ہے؟ قصد فعلی ہے، عملاً لینا دینا، یہ معیار ہے معاتات میں، نہ کہ دل میں تراضی کرنا نہ کرنا، یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہاں رکھ لیا، ٹھیک ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.